العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. وبه قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى القرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علامات المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. یہ مولا الحرقتی، اس کا مطلب یہ ہے الحرقہ یہ قبیلے جوہینہ کا ایک بطن ہے، اس کی ایک شاخ ہے، اسے حرقہ کہا جاتا تھا، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا گیا مولا الحرقہ، یعنی اس قبیلے کے آزاد کردہ غلاموں میں سے۔ تو اس حدیث میں منافق کے سلسلے میں بیان کیا گیا کہ منافق کی علامتیں تین ہیں کہ جب بھی وہ بات کرے تو جھوٹی بات کرے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے۔ جی چلیے آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا محمد بن جعفر قال أخبرنا أبو عبد الرحمن بن يعقوب مولى القرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علامات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وبه قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا يحيى بن محمد عقبة بن مكرم العمي. وبه قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس ابو زكي قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن. یہ العمی کہا جاتا ہے، ان کو بنو تمیم کا ایک بطن ہے، وہ بنو عم سے مشہور تھا، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے صاحب لب اللباب نے کہا ہے کہ بنو تمیم کے اس بطن کو بنی عم کہا جاتا تھا، تو جن کا تعلق ان سے ہوا کرتا تھا ان کو العمی کہا جاتا تھا۔ جی ہاں۔ قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث بهذا الاسناد وقال: آية المنافق ثلاث: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وبه قال حدثني أبو نصر التمام وأبو عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبيه بن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن محمد عن العلاء: وذكر وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. باب بيان حال الإيمان والقول بغير مسلم الكافر. وبه قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشير وعبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. یہ دو طریقے سے پڑھا گیا ہے، بعض روایتوں میں اسے اذا کفر الرجل اخاہ، اور بعض روایتوں میں اسے اذا اکفر الرجل، دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے۔
کہ جب کوئی آدمی اپنے بھائی کو یعنی کسی مسلمان پر کفر کا حکم لگائے فقط باء بها احدهما، تو ان میں سے ایک کو اپنی طرف لوٹاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر جسے اس نے کافر کہا اور واقعتاً وہ کافر نہیں ہے، اس میں وہ صفت نہیں پائی جاتی ہے، اس پر بہتان لگایا، تو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ لوٹ کر اسی آدمی کی طرف آ جاتا ہے اور وہ آدمی اس کا مستحق ٹھہر جاتا ہے۔ اسی لیے کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا یہ سب سے سنگین معاملہ ہوتا ہے، اتنی آسانی کے ساتھ کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جاتا ہے۔ جو لوگ اٹھا پٹک کسی کو بھی کفر کا فتویٰ دیا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم مجمعین کے دور سے خوارج کی جماعت ہوا کرتی تھی، ان کو تکفیریہ کہا جاتا ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی بات میں لوگوں پر کفر کا فتویٰ لگانے والے اور کفر کا فتویٰ تھوپنے والے۔ ہمارے زمانے میں بھی غیر مقلدین میں سے ایک جماعت کا یہی حال ہے، سارے غیر مقلدین نہیں مگر غیر مقلدین میں سے جو کچھ متشددین قسم کے ہوتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں، کفر اور شرک ان کے یہاں پر مٹھائی کی طرح تقسیم ہوتا ہے، اور جہاں کسی تھوڑا بھی ان کے مزاج کے خلاف پوچھے گا تو کہتے ہیں کافر۔ مقلد ائمہ اربعہ کے مقلد کو امت 1300 سال سے مسلسل ان کے اہل سنت والجماعت ہونے کے قائل ہے، مگر یہ اٹھا کر ان کو مشرک کہتے ہیں، تو بدعتی ہے ان کو بھی اٹھا کر یہ کافر بنا دیتے ہیں۔ تو ایسے اتنی آسانی کے ساتھ کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جاتا ہے، یہاں تک کہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کسی آدمی میں 99 وجوہ کفر ہو اور ایک وجہ ایمان ہو تب بھی اس پر کفر کا فتویٰ لگانے میں تأمل کرنا چاہیے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اندازہ تھا کہ ایک جماعت میری امت میں ایسے ہر زمانے میں ہوگی جو اٹھا پٹک لوگوں کو کافر بنانے کا کام کرے گی۔ مولانا طالب جمیل صاحب بعض مرتبہ اپنے بیانوں میں کہا کرتے ہیں کہ ساری دنیا اس زمانے میں ہمارا حال یہ ہے کہ غیر مقلد یہ دیوبندی کو کافر کہتا ہے، بریلوی یہ دیوبندی کو کافر کہتا ہے، دیوبندی ہمارے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اٹھا پٹک کسی کو بھی کافر کہتے ہیں، ہم بھی کوئی دودھ کے دھوئے ہوئے ہیں نہیں۔ تو فرماتے ہیں اگر سبھی ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں تو جنت میں جائے گا کون؟ آپ کہتے ہیں ایسا کبھی کبھی کہ بھئی سبھی ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اور سبھی کافر ٹھہریں گے تو اللہ نے جنت کس کے لیے بنائی؟ سارے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، جب سبھی کافر ٹھہرے تو ظاہر سی بات ہے جنت میں کون جائے گا؟ تو بہرحال وہ سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بھئی اتنا آسانی کے ساتھ لوگوں کے اوپر کفر کے فتوے لگایا مت کرو، احادیث مبارکہ میں بھی اسی سے روکا جا رہا ہے۔ جی قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن اسماعيل بن جعفر قال يحيى بن يحيى قال اخبرنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار انه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اجمعين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي امرئ قال لاخيه كافر فقد باء به احدهما ان كان كما قال واذا رجعت عليه. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا ابي قال حدثنا. یہاں سے ایک نیا باب شروع ہوتا ہے، باب بیان حال ایمان من رغب عن ابیہ وهو یعلم۔ جی ہاں، باب بیان حال ایمان من رغب عن ابیہ وهو یعلم۔ وبه قال حدثني زهير. یہ مسلم شریف میں چونکہ مصنف کے باب لگائے ہوئے نہیں ہیں تو چھاپنے والے نے اس کو ایسا ٹیڑھا لکھا ہوا ہوتا ہے تو عبارت پڑھنے والے کو دشواری ہوتی ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کہاں سے اس کا کنیکشن ہے، تو وہ شروع پڑ جاتا ہے، کبھی کبھی نظر گئی تو بول لیتا ہے، نہیں تو کہتا ہے کہ چل رہا ہے چلنے دو۔ جی قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا ابي قال حدثنا حسين بن علي عن ابن بريدة عن يحيى بن عمرو ان ابا الاسود حدثه عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه ليس من رجل ادعى بغير ابيه وهو يعلمه بلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر او قال عدو الله وليس كذلك الا عليه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی جان بوجھ کر اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کی طرف منسوب کرے، یہ سوچ کر کہ وہ آدمی بڑا ہے اور اپنا باپ کوئی بہت بڑا نہیں ہے، اسے کوئی جانتا پہچانتا نہیں ہے، تو اٹھا کر اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کرنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا کہ وہ کافر ہے۔ اب ہمارے محدثین فرماتے ہیں کہ کافر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہ فاجر، اس لیے کہ
کفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ بڑے سنگین مسائل کے سلسلے میں کفر کی بات کہی ہے، تو اس کفر سے کفر صغیر مراد ہے، اور کفر صغیر یہ کہا جاتا ہے کس کو؟ فسق اور فجور کو کہا جاتا ہے، تو اس سے فسق اور فجور مراد ہے، واقعتاً وہ ایمان سے نکل جاتا ہے ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن حضور نے یہ لفظ استعمال کیا تاکہ آدمی اس طرح کی حرکت نہ کرے۔ جی ہاں۔ وبه قال حدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن شعبة الذي عن عباده بن مالك انه سمع ابا هريرة رضي الله تعالى عنه اجمعين يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن ابائكم ومن رغب عن ابيه فهو كفر. وبه قال حدثني عمرو بن قال حدثنا هشيم بن بشير قال اخبرنا خالد بن عامر عثمان قال لم تعي زيادة لقيت ابا بكر رضي الله تعالى عنه فقلت له ما هذا الذي صنعتم اني سمعت سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول سمع اذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من دعا بالاسلام غير ابيه يعلم انه غير ابيه فالجنه عليه حرام. فقال ابو بكر رضي الله تعالى عنه وانا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. یعنی صحابہ آپس میں مذاکرہ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے سعد بن ابی وقاص سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں اور میں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی بات سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح سے اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو کسی طرف منسوب کرتا ہے، یہ ابو بکر ان کا نام ہے نفیع ابن الحارث، نفیع ابن الحارث، ان کا زمانے جاہلیت میں نام تھا عبد العزا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کر دیا تھا، قبیلے بنو ثقیف سے آپ کا تعلق تھا۔ بعض حضرات نے آپ کا نام مسروح بیان کیا ہے، ابن اسحاق نے اسی کو صحیح قرار دیا ہے، اور بعض نے کہا کہ ابن مصرح یہ آپ کا نام تھا، ابن سعد نے اس کی ترجیح اس کو واجب قرار دیا ہے۔ حارث ابن کلدہ کے آپ کے والد غلام تھے، اس مناسبت سے آپ کو کلدی اور کلدانی کہا جاتا ہے۔ ابو بکر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا جاتا ہے کہ یہ آزاد کردہ غلام تھے بنو ثقیف کے۔ جی ہاں۔ وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زاهيه وابو معاويه عن عاصم عن ابي عثمان عن سالم وابي بكر رضي الله عنهما يقول سمعته قرناي ووعاه قلبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول من دعا الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنه عليه حرام. باب بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وبه قال حدثنا محمد بن بكر بن ريان وعون بن مسلم قال حدثنا محمد بن طلحه وحدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان وحدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن زبيد عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه اجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال زبيد فقلت لابي وائل انت سمعته من عبد الله يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم وليس في حديث شعبة قول زبيد لابي وائل. یعنی صحابہ بھی آپس میں اس طرح سے اس بات کو کنفرم کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ کیا آپ نے سنا، یعنی کیا حدیث موقوف ہے یا حدیث مرفوع ہے۔ اس کی تاکید کا سلسلہ حضرات صحابہ سے کیا ہوا، شروع ہوا، تو فرماتے ہیں اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کیا آپ نے خود سنا، تو فرماتے ہیں ہاں میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ جی ہاں۔ وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور وحدثنا ابن نمير قال حدثنا عباد قال حدثنا شعبة عن الاعمش كلاهما عن ابي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. باب بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن المثنى وابن مشاء جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك سمع ابا زرعه يحدث عن جده جرير رضي الله تعالى عنه وعنهم اجمعين قال للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم
خاب بعض. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سلسلے میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے مستقبل کے حالات منکشف کر دیے جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حالات کو منکشف کیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی روشنی میں کہا کہ میرے بعد تم کافر نہ بن جانا. کیا مطلب کافر نہ بننے کا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ میرے صحابہ میں سے کوئی کافر تو ہونے والا نہیں ہے، تو کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگا کر ایک دوسرے کو مارنے مت بیٹھ جانا اور ایک دوسرے کے قتل کے در پر مت ہو جانا، یعنی آپس میں شدید اختلاف سے گریز کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد المقدور اپنی امت کو اس سے روکنے کی کیا کی ہے؟ کوشش کی ہے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب تھوڑا سا شور ہونے لگا تو آپ نے اس موقع پر کہا کہ لوگوں کو خاموش کرو، تو خاموش کیا گیا. پھر اس کے بعد آپ نے کہا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ میرے بعد تم کافر بن کر ایک دوسرے کی گردنوں کے در پہ مت ہو جانا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انکشاف کی وجہ سے کہا. اب یہاں پر کوئی یہ کہہ سکتا ہے اس کے باوجود صحابہ میں اختلاف کیوں ہوا؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے درمیان جو اختلاف ہوا ہے، اس اختلاف کی بنیادی وجہ خود حضرات صحابہ کی اپنا کوئی مفاد نہیں تھا. ہمارے علماء نے اس سلسلے میں صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ یہ جو اختلاف ہوئے صحابہ میں، حضرت علی اور حضرت عائشہ میں، پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، تو ان تمام کے تمام اختلافات کی بنیادی وجوہات وہ لوگ ہوا کرتے تھے جو ہمارے صحابہ کے ارد گرد رہتے تھے. صحابہ چونکہ دل کے بڑے صاف تھے اور بڑے بھولے بالے ہوا کرتے تھے، تو اس لیے یہ لوگ صحابہ کو ایک دوسرے کے بارے میں بدظن کر دیتے تھے اور ایک دوسرے کے بارے میں غلط چیزوں سے، تو انسان تھے بہرحال وہ وحی تو ان پر نازل نہیں ہوتی تھی، لہذا اس بنا پر وہ بدظن ہو کر ایسی چیزیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روکنے کی حد المقدور کوشش کی اور صحابہ بھی آپس میں ان چیزوں سے ایک دوسرے سے باز رہنے کی ضرور کوشش کرتے تھے، مگر کچھ لوگ ایسے تھے اس طرح سے وہ لڑا ہی دیا کرتے تھے. اس سلسلے میں ہمارا موقف اہل سنت والجماعت کا یہ ہونا چاہیے کہ مشاجرات صحابہ کے سلسلے میں خاموشی اختیار کی جاوے، اور اگر کوئی سوال بھی کرتا ہے تو اسے یہ کہہ دیا جاوے کہ بھائی تجھے تیرے عمل کے بارے میں قبر میں پوچھا جائے گا، صحابہ کے اختلاف کے بارے میں تجھ سے قبر میں سوال کیا جائے گا نہیں، لہذا تجھے جس چیز کا سوال کیا جاوے اس چیز کی آپ تیاری کیجیے. دوسری مزید ایسی بیجا چیزوں کے پیچھے آدمی کو پڑھنا چاہیے نہیں. اس کے باوجود بھی اگر کسی کو اس موضوع پر پڑھنا ہی ہو تو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے حضرت امیر معاویہ اور تاریخ حقائق. اسی طریقے سے ایک کتاب حضرت مولانا ظفر صاحب کی ہے براءت عثمان، چھوٹی سی کتاب ہے، کتابچہ ہے. اور ایک کتاب حضرت مولانا نافع صاحب کی ہے، 4 جلدوں میں ہے، بڑا شاندار کام کیا ہے. خود حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے تھے کہ عربی اور اردو اور دنیا کی کسی بھی زبان میں ایسی کتاب نہیں لکھی گئی مشاجرات صحابہ پر جیسے حضرت مولانا نافع صاحب نے لکھی ہے. ابھی میرے خیال سے 1 سال پہلے حضرت کا انتقال ہوا حضرت مولانا نافع صاحب کا. ان کی کتاب کا نام ہے رحماء بینہم. کتاب کا نام کیا ہے؟ رحماء بینہم. کافی دنوں سے میں تلاش کر رہا تھا، نہیں ملی. ابھی کچھ دنوں پہلے میرے جگہ پر اشتہار پڑھا کہ وہ کتاب یہاں پر کسی کے پاس آئی ہے سہارنپور میں، تو میں نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے وہ کتاب بھیجی ہے، تو شاید 1-2 دن میں وہ میرے پاس پہنچے گی. 4 جلدوں میں رحماء بینہم. تو حضرت مولانا تقی صاحب فرماتے ہیں کہ اس طرح کی کتاب اس زمانے میں جب اس مسئلے کو اچھالا جا رہا ہے ہمیں ضرور ایسی کتابوں کا کیا کرنا چاہیے؟ مطالعہ کرنا چاہیے. بڑا شاندار کام کیا ہے حضرت مولانا نافع صاحب نور اللہ مرقدہ. جی ہاں. قال حدثنا عبد الله بن وائل قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن خالد بن محمد عن ابي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن واقد بن محمد بن زيد انه سمع ابا يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما اجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في حجة الوداع ويدعكم او قال ويلكم
باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة. وبه قال حدثنا أبو بكر وابن شيبة قال حدثنا أبو معاوية وحدثنا إسماعيل وله كله قال حدثنا أبي ومحمد بن ربيع كلهم عن أعمش عن صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن إسماعيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان للناس هما فيهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. یہاں پر بھی وہی بات بیان کی جا رہی ہے کہ کسی کے نسب میں طعن کرنا اور اسی طریقے سے میت پر کپڑے پھاڑنا اور چیخ اور چلا کر رونا. زمانے جاہلیت میں باقاعدہ کرائے پر عورتیں ہوا کرتی تھی جو نیاحہ کیا کرتی تھی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النیاحۃ من الجاہلیہ، یعنی کوئی مر جاتا تھا تو جتنے زیادہ پیسے لینے والی کرائے پر لا کر اس کے اوپر رلائی جاتی تھی وہ اتنا معزز سمجھا جاتا تھا. زمانے جاہلیت تھا، اسی لیے اس کو زمانے جاہلیت کہا جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کفر ہے. یہاں پر بھی کفر کا مطلب فسق اور فجور اور بدعت ہے کہ اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے. اسلام ہر طرح کے فضول کاموں سے انسان کو روکتا ہے کہ جس کام میں انسان کا دنیا اور آخرت کا کوئی نفع نہیں، ایسے کام سے انسان کو باز رہنا چاہیے. چلیے باب تسمية العبد الشافعي. وبه قال حدثني علي بن بدر بن محمد قال حدثنا اسماعيل يعني بن عبيدة عن منصور بن عبد الرحمن عن الشافعي عن جرير انه سمعه يقول ايما من امر مواليه فقد كفر حتى يرجع اليهم. قال منصور رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكني اقرا ان يروى عني هنا بالكفر. زمانے جاہلیت میں اور اسلام کے بعد بھی یہ غلاموں کا سلسلہ ایک زمانے تک جاری رہا. تو غلام کے لیے ضروری تھا کہ وہ جس نے اسے خریدا ہے وہ اس کے پاس رہے. بعض مرتبہ بعض غلام شریک ہوتے تھے تو وہ اپنے آقا کو چھوڑ کر موقع ڈھونڈ کر بھاگ جاتے تھے. تو ایسے غلام کو عابق کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس طرح سے مالک کو چھوڑ کر بھاگ جانا یہ کفر ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ فسق اور فجور اور گناہ ہے کبیرہ. جی قال حدثنا حفص بن غياث بن داود عن الشافعي عن سعيد رضي الله تعالى عنه عن اسماعيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما من امر فقد بينت مسلمته. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا جرير بن زيد عن الشافعي قال كان جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ولم اسماعيل يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امر العبد لم يرد له صلاه. باب بيان حكم من ستاروں کو مؤثر گردانتے ہیں، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ زمین پر جو کچھ ہوتا ہے اچھا یا برا اس میں ستارہ اثر انداز ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں یہ جائز نہیں، اس لیے کہ یہ ایک قسم کا شرک ہے. تو یہ النو جو ہے یہ ایک ستارے کا نام تھا جو زمانے جاہلیت میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ نو اپنی منزل میں داخل ہوتا تھا تو اس کی وجہ سے بارش ہوتی، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. دنیا میں جو کام انجام دیے جاتے ہیں یہ دنیا دار الاسباب ہے. یہاں پر جو کام انجام دیے جاتے ہیں وہ اس کے لیے اسباب کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اب یہ اسباب کے جو مسببات ہوا کرتے ہیں اس کے سلسلے میں علماء نے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اسباب مسببات جو ہوا کرتے ہیں اگر ظاہری طور پر واقعتاً کسی چیز کا کوئی مسبب ہو تو اس کی طرف نسبت کرنا یہ درست ہے، یعنی مباح ہے، بہتر نہیں ہے لیکن مباح ہے. اگر کر دیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جیسے کہا کہ فلاں ڈاکٹر کی دوا سے اچھا ہو گیا، تو ڈاکٹر کی دوا سے اچھا ہو گیا، اچھا کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. البتہ چونکہ مسبب کے درجے میں ڈاکٹر نے وہ نسخہ لکھ کر دیا اس لیے اچھا ہو گیا، تو کہا ایسا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ فلاں بزرگ کی قبر پر گیا اور مانگا تو اس نے مجھے بچہ دے دیا، تو کہا کہ یہ درست نہیں ہے، یہ گویا کہ ایک قسم کا شرک ہے. تو اسی طریقے سے ستاروں کے بارے میں اس طرح سے عقیدہ رکھنا، یہ ہمارے بعض بریلوی احباب جو ہے وہ بھی اس طرح کی عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ انگوٹھی وغیرہ پہنتے ہیں، پتہ نہیں کلر کہ فلاں کلر ہو تو یہ ہوتا ہے، فلاں کلر ہو تو یہ ساری چیزیں مسلمان کو زیب نہیں دیتی ہے. مسلمان کے یہاں پر تو ایک ہی بات ہے کہ اسباب دنیا میں ہے اور مسبب الاسباب یہ اللہ کے ساتھ ہے.
لہذا فرماتے ہیں کہ جہاں پر کسی چیز کے ڈائریکٹ مؤثر ہونے کے اشارہ دیا جاوے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، جیسا کہ اس حدیث مبارک میں آ رہا ہے. جی وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية ب100 سنة كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال ما تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال أمرنا بموت الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب وأما من قال أمرنا بموت كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر صحابہ فرماتے ہیں کہ صبح فجر کی نماز پڑھائی فی اسر السماء کانت من اللیل، کہ رات سے بادل چھائے ہوئے تھے، اور اسی حالت میں آپ نے فجر کی نماز کیا کی؟ پڑھائی. تو اسر السماء کانت من اللیل کا مطلب یہ ہے کہ رات سے بادل بہت گھنے تھے اور اسی حالت میں صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور پھر اس کے بعد نماز کے بعد حضرات صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور متوجہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم لوگوں کو کچھ پتا بھی ہے کہ تمہارا پروردگار کیا کہتا ہے؟ اور اللہ ورسولہ اعلم. تو صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. اور اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر، کہ آج میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو مومن مجھ پر ایمان لائے اور انہوں نے ستارے کا انکار کیا. کافرون ای کافرون بالنجوم. فاما من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، بس جو یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ ہم اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش برسائی گئی، فذلک مؤمن بی، تو گویا کہ وہ میرے قادر مطلق ہونے پر ایمان لایا. وکافر بالکوکب، اور اس نے ستارے کا انکار کیا. وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْ، اور جس نے کہا کہ نو ستارہ یہ فلاں فلاں منزل میں داخل ہوا اس وجہ سے ہمیں بارش کی گئی، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي، تو اس نے گویا کہ میرا انکار کیا اور وہ ستارے کے مؤثر بالذات ہونے کا اعتقاد رکھنے والا ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے کہا کہ چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو ایام ہیں، ان آخری ایاموں میں مسلسل لوگ روزانہ آ کر اسلام میں داخل ہوتے تھے. تو اب ہر طرح کے لوگ ہوتے تھے مسلمان ہونے والوں میں، ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے، انہیں باتوں کا علم نہیں ہوتا تھا، لہذا وہ اس طرح کے زمانے جاہلیت کے کچھ خیالات ان کے ذہن و دماغ میں گردش کرتے تھے. تو اللہ کو پتہ تو چلی جاتا تھا، تو اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیتے تھے کہ بھئی لوگ اس طرح سے سوچ رہے ہیں، آپ بدلا دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیتے تھے. اس طرح سے صرف ان لوگوں کا یہ سوچنا امت کے لیے قیامت تک کے لیے مشعل راہ بن جاتا ہے. تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کو اسی لیے ہم اپنا سب سے بڑا محسن مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے سے ہمیں دین کو مکمل طور پر وضاحت کے ساتھ بیان کیا. جی وفيه قال حدثني حماد بن يحيى وعمرو بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس وقال الآخران قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى ما قال ربكم عز وجل قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح يقولون الكوكب والكواكب. وبه قال حدثني محمد بن سلمة المرادي وقال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث حدثني عمرو بن سواد قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين حدثه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله من السماء من ضربة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين ينزل الله الغيب فيقولون الكوكب كذا وكذا وفي حديث مرادي بكوكب كذا وكذا. وفيه قال حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وهو بن عباس قال حدثنا أبو سهيل قال حدثني ابن عباس قال مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر قالوا هذه رحمة الله. وقال بعضهم دخل الصلاة وأنه كذا وكذا
کریمہ جب لوگوں نے اس طرح سے سوچنا شروع کیا تو اسی موقع پر اس آیت کریمہ کا سورہ واقعہ کی ان آیتوں کا نزول ہوا وَلَا اقسم بمواقع النجوم حَتَّى بَلَغَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، یعنی تقریباً یہ 7 آیتیں ہیں سورہ واقعات کے آیت نمبر 75 سے لے کر آیت نمبر 82 تک، جس میں اس کی تردید کی گئی کہ ستارے یہ مؤثر نہیں ہوتے ہیں، دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ سب صرف اور صرف اللہ کے حکم اور اس کی مرضی سے ہوتا ہے. جی باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان وعلاماته وفضلهم من علامات النفاق. وفيه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عبد الله بن شقيق رضي الله تعالى عنه عن أجمعين قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق بغض الأنصار وآية المؤمن حب الأنصار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا بھی علم تھا کہ دنیا میں بعض لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو حضرات صحابہ سے بغض اور عناد رکھیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بڑا سخت موقف اختیار کیا اور فرمایا کہ آیت المنافق بغض الانصار، کہ منافق کی علامت ہے کہ انصار کے ساتھ بغض رکھے، مدینہ کے صحابہ کے ساتھ بغض رکھے. وہ آیت المؤمن حب الانصار، اور انصار کے ساتھ محبت کرنا یہ مومن ہونے کی اور کامل مومن ہونے کی کیا ہے؟ علامت ہے. لہذا ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت حضرات صحابہ کی محبت سے ہمارے دلوں کو معمور رکھے. جی وفيه قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن حامد قال حدثنا شعبة بن عبد الله بن عبد الله عن انس رضي الله تعالى عنه عن من عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال حب الانصار آية الايمان والركن آية النفاق. وفيه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني معاذ بن معاذ وحدثنا عبد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه ومن سمعني يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بالانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق، من احبهم احبهم الله ومن ابغضهم ابغضه الله. قال شعبة قلت لعلي سمعته من البراء رضي الله عنه قال اياي حدثك. وفيه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن علي بن عبد الرحمن قال عن سهيل عن ابي عن سهيل رضي الله تعالى عنه اجمعين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن الانصار رجل يؤمن بالله واليوم الاخر. وفيه قال حدثنا عثمان بن محمد بن ابي شيبة قال حدثنا جرير وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة كلاهما عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه اجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبغض الانصار رجل يؤمن بالله واليوم الاخر. وفيه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا رجل وابو معاوية عن الاعمش حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال اخبرنا ابو معاوية عن الاعمش عن علي بن ثابت عن زيد رضي الله تعالى عنه اجمعين قال علي والذي بلغ حبة وراء سلمة انه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم الي ان لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق. باب بيان نقصان الايمان. وفيه قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري قال اخبرني عن ابن هاد عن عبد الله بن شهاب عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال یہاں سے یہ باب ہے باب بیان نقصان الایمان بنقص الطاعات وبیان اطلاق لفظ الكفر على غیر الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق، کہ آدمی کے اوپر معصیت سے اور اطاعت سے اس کے ایمان کے اوپر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے.